محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے پیارے بھائی اہل حدیث اسٹوڈنٹ فریشان پاکستان اور پنجاب کے بھائی جنہوں نے بزم سجائی ہے۔ اللہ ان کی جہود قبول فرمائے اور آئندہ اس سے بڑھ کر ان ہمارے بھائیوں کو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے 3 ادوار ایسے ہیں کہ جن کا بڑا اہم کردار ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فیملی کے اندر، گھر کے سربراہ کا کردار ہے، اور اگر کسی بچے کی تربیت میں گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو ایسا معاشرہ انتہائی خطرناک معاشرہ بنتا ہے، جس کی مثال آج عصر حاضر میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ شریعت نے بنیادی طور پہ والدین پر، گھر کے سرپرستوں پر ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر کے بچے جو ہیں ان کی تربیت کریں۔ دوسرے نمبر پر انتہائی اہم ذمہ داری وہ سکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کی ہے۔ کسی اچھے مسلمان کی تیاری میں ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ کالج تو اس لیے تھے کہ ہمارے ان نوجوانوں کی تربیت ہوتی اور وہ اسلام کی طرف گامزن ہوتے، لیکن آج یہی یونیورسٹیاں، یہی کالج، یہی ادارے مسلمانوں کے لیے ذبح خانہ کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ کام جو کافر تلوار کے ذریعے نہیں کر سکا، آج وہی کام یونیورسٹیاں اور کالجز کر رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے انہی کے بارے میں کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کہ اگر وہ اس قدر کالج بناتا اور پھر مسلمانوں کی تربیت اس انداز سے کرتا جو آج ہمارے ملک پاکستان میں ہے، تو یقین جانیے انداز اور رزلٹ اس سے مختلف ہوتا۔ اصحاب صفا میرے نبی کے وہ پاک باز صحابہ ہی تو ہیں آج حکمران، اور ہمارے چیف جسٹس ہو یا ہمارے حکمران ہو ایک ہی واویلا ہے، معیشت کا مسئلہ نہیں۔ معیشت کا مسئلہ ہو سا اصحاب رسول کبھی اتنے، اور بالخصوص اصحاب صفا کے جو صحابہ ہیں، یعنی آپ نے ان کی تربیت کی ہے۔ غربت کی انتہا ہے، سر پہ کفن دیتے ہیں تو پاؤں ان کے خالی ہوتے ہیں، پاؤں پہ اگر کفن دیں تو سر ڈانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ غربت کی تو انتہا ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنا کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں۔ تربیت اسلام کے لیے تھی، اور اس تربیت نے ایسا اثر دیا ہے کہ وہ مثالی مسلمان بنے، اور آج ضرورت ہے اسی نہج پر آج کے لوگوں کی تربیت کرنے کی۔ اقبال نے کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حضرات، انتہائی اہم کردار ہے سکول کا، کالجز کا، یونیورسٹیوں کا۔ ہمارے ان بھائیوں کی بھی ذمہ داری، جن اداروں میں پڑھتے ہو اسلام کی اثر روح ان تک پہنچائیں۔ انقلاب آئے گا قرآن کے ذریعے سے، تبدیلی آئے گی حدیث کے ذریعے سے، ملک کے اندر امن آئے گا صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے سے آئے گا۔ بات لمبی نہیں کرنے چاہتا، خصوصی خطاب ہوگا قائد ملت سلفیہ، قائد ملت اسلامیہ علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کا۔ اور آخری بات، مثالی مسلمان کے لیے بنیادی کردار ہے مسلم تحریکوں کا، مسلم قیادتوں کا، مسلم تنظیموں کا، قائدین کا۔ مبارکباد کے مستحق ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نظم کا حصہ بنایا ہے جسے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کہتے ہیں۔ خوش قسمت ہو تمہارے قائدین ہیں، اللہ کی قسم تمہارے مال بھی بچے، تمہارے بچے بھی بچے۔ وہ تنظیمیں جنہوں نے تکفیری
سوچ پیدا کی ہے اپنے کارکنان میں، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ بغاوت کے نام پر حکومت پہ اٹیک کرنے کا درس وہ کن کا تھا؟ انہی تنظیموں کا تھا۔ خوش ہوا کر اس قیادت پر دعا کیا کر علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کے لیے، پوری مرکزی جمعیت کے لیے، اپنے قائدین کے لیے، یہ انہی کی سیاسی اسلامی بصیرت ہے کہ آج اللہ کے فضل سے اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر ملک میں کوئی امن والی اسلامی تنظیم ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ ان تینوں ادوار کا کردار، گھر کا، کالج یونیورسٹی کا اور مسلم تنظیموں کا جب کردار مثبت ہو تو پھر ایک مثالی مسلمان بنتا ہے، پھر وہی مسلم معاشرہ ایک مثالی مسلم معاشرہ بنتا ہے۔ انشاءاللہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فریشن، اہل حدیث یوتھ فور پاکستان اپنی قیادت کے زیر سایہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سرپرستی میں انشاءاللہ ورک کرتی رہے گی۔ ایک وقت آئے گا اللہ اس ملک میں انقلاب لائے گا، وہ انقلاب اللہ کے قرآن کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہے سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے، گر خوف خدا ہو دل میں یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر خاک ایسی آزادی پر یہ کفر، یہ خاک ایسی آزادی پر یہ ملک اور لشکر کچھ بھی نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔